مواد ہے جو اس کے مبینہ جرائم سے متعلق ہے۔ یہ معاملہ دنیا بھر میں اس لیے مشہور ہوا کیونکہ ان فائلوں میں بااثر لوگوں کے نام بھی زیر بحث آئے۔ پس منظر: جیفری ایپسٹائن ایک امیر مالیاتی شخصیت تھا جو طاقتور اور امیر لوگوں سے تعلق رکھتا تھا۔ 2000 کی دہائی میں اس پر الزام لگا کہ وہ کم عمر لڑکیوں کو غیر قانونی طور پر استعمال اور اسمگلنگ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اس کی قریبی ساتھی گسلین میکسویل پر بھی الزام تھا کہ وہ متاثرین کو اس کے پاس لاتی تھی۔ پہلا کیس 2005-2008 2005 میں فلوریڈا میں تحقیقات شروع ہوئیں۔ 2008 میں اس نے پلی ڈیل کی اور کم سزا ملی، جس پر عوام نے تنقید کی کہ اسے نرم سلوک دیا گیا۔ 2019 گرفتاری اور ایپسٹین فائلز۔ جولائی 2019 میں جیفری ایپسٹائن کو نیو یارک میں دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ تحقیقات میں فلائٹ لاگز، رابطہ فہرستیں اور ای میلز سامنے آئیں، انہی کو عام طور پر ایپسٹین فائلز کہا جاتا ہے۔ ان دستاویزات میں سیاستدانوں، کاروباری شخصیات اور مشہور افراد کے نام زیر بحث آئے۔ ضروری نہیں کہ سب پر الزام ہو۔ موت اور سازشی نظریات۔ اگست 2019 میں ایپسٹین جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کی تحقیقات اور بھی متنازع بن گئیں۔ میکسویل کیس۔ گسلین میکسویل کو 2020 میں گرفتار کیا گیا۔ 2021 میں عدالت نے اسے انسانی اسمگلنگ کے الزامات میں قصوروار قرار دیا۔ ایپسٹین فائلز کیوں اہم ہیں؟ یہ مبینہ طاقتور نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے سے متعلق ہے۔ متاثرین کے بیانات اور ثبوت شامل ہیں۔ کچھ دستاویزات اب بھی مکمل طور پر عوامی نہیں کی گئیں۔ مختصر یہ کہ ایپسٹین فائلز ایک متنازع مجموعہ ہے جو مبینہ اسمگلنگ نیٹ ورک اور بااثر افراد سے متعلق تحقیقاتی مواد پر مبنی ہے۔ ایپسٹائن فائلز پر فلائٹ لاگز اور عدالت کے ریکارڈ میں مختلف مشہور لوگوں کے نام آئے تھے۔ یاد رہے، نام آنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب پر الزام ثابت ہوا، کئی لوگ صرف رابطے سفر کی لسٹ میں تھے۔ کچھ مشہور نام یہ ہیں: بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ، پرنس اینڈرو، بل گیٹس، ایلن ڈرشوٹس، کیون سیسی، کرس ٹکر، جان لوک برونل، لے ویکسنر۔ اہم بات: کچھ لوگ صرف فلائٹ لاگز میں تھے، کچھ کا نام گواہوں کے بیانات میں آیا۔ صرف چند کیسز میں عدالت نے براہ راست الزامات پر کارروائی کی، مثلاً پرنس اینڈرو کے خلاف سول کیس سیٹل ہوا۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے مشہور بزنس مین، سیاستدان اور میڈیا شخصیت ہے۔ بنیادی معلومات: پورا نام ڈونلڈ جان ٹرمپ۔ پیدائش 14 جون 1946۔ پیدائش کی جگہ نیو یارک سٹی۔ پیشہ: بزنس مین، سیاستدان، ٹی وی شخصیت۔ بزنس کیریئر: ٹرمپ نے اپنے والد کے ریئل اسٹیٹ بزنس کو بڑھایا۔ کمپنی: دی ٹرمپ آرگنائزیشن۔ ہوٹلز، گالف کورسز اور عمارتیں دنیا بھر میں بنائے۔ ٹی وی شہرت: مشہور شو دی اپرینٹس۔ اس شو میں ان کا جملہ "یور فائرڈ" بہت مشہور ہوا۔ صدارت: 2017-2021۔ ٹرمپ 2016 میں الیکشن جیت کر امریکہ کے 45واں صدر بنے۔ انہوں نے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا۔ ان کی پالیسیز میں امیگریشن سخت کرنا، ٹیکس کم کرنا اور امریکہ فرسٹ شامل تھا۔ تنازعات: میڈیا کے ساتھ اختلافات۔ امیگریشن پالیسی پر تنقید۔ 2 مرتبہ مواخذہ امپیچمنٹ کا سامنا۔ ایپسٹین کیس سے تعلق: ڈونلڈ ٹرمپ کا نام فلائٹ لاگز میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جیفری ایپسٹائن سے بعد میں رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ مختصر میں، ٹرمپ ایک طاقتور بزنس مین سے سیاستدان بنے اور امریکہ کے صدر رہے، لیکن ان کی شخصیت ہمیشہ متنازع رہی۔ وہاں سے مراد عام طور پر جیفری ایپسٹائن کی پراپرٹیز اور پرائیویٹ پلیسز ہیں،
خاص طور پر اس کا مشہور جزیرہ لٹل سینٹ جیمز۔ یہاں پر کیا ہونے کے الزامات لگے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ ایک، پرائیویٹ پارٹیز۔ رپورٹ کے مطابق یہاں چھوٹی پرائیویٹ پارٹیز ہوتی تھیں، امیر اور باثر مہمان بلائے جاتے تھے، یہ گیدرنگز زیادہ تر ہوتی تھیں۔ دو، انڈریج گرلز لانے کے الزامات۔ گواہوں کے مطابق کم عمر لڑکیوں کو مختلف جگہوں سے بلایا جاتا تھا۔ بعض سٹیٹمنٹس میں کہا گیا کہ انہیں مساج کے بہانے بلایا جاتا تھا۔ بعد میں ان پر اناپروپریٹ ایکٹس کے الزامات لگے۔ تین، پرائیویٹ فلائٹس۔ جیفری ایپسٹائن کا پرائیویٹ پلین تھا جسے میڈیا نے لولیٹا ایکسپریس کہا۔ مہمانوں کو لٹل سینٹ جیمز اور دیگر لوکیشنز پر لے جایا جاتا تھا۔ یہی فلائٹ لوگز بعد میں ایپسٹائن فائلز کا حصہ بنے۔ چار، لکشری انوائرنمنٹ۔ جزیرے پر بڑی عمارتیں، پول اور گیسٹ رومز تھے۔ جگہ مکمل پرائیویٹ تھی، باہر والوں کا آنا مشکل تھا۔ اسی وجہ سے شک اور کانٹروورسی بڑھی۔ پانچ، وکٹمز کے بیانات۔ کچھ متاثرین نے عدالت میں کہا کہ وہاں پریشر اور مینیپولیشن ہوتا تھا، انہیں گفٹس اور پیسے دینے کے دعوے بھی ہوئے۔ یہ سب ایلیگیشنز عدالت میں ڈسکاس ہوئے۔ اہم بات، ہر چیز الزام گواہی پر مبنی ہے، سب لوگوں پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ کچھ ڈاکیومنٹس ابھی بھی پبلک نہیں ہوئے۔ مختصر، وہاں اللیجڈلی پرائیویٹ پارٹیز، فلائٹس اور کوسچنابل ایکٹیویٹیز کے دعوے ہوئے، جس کی وجہ سے یہ کیس بہت بڑا اسکینڈل بن گیا۔